إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. اللہ رب العزت نے ہر قوم کی طرف اور ہر قبیلے کی طرف نبیوں کو رسولوں کو مبعوث کیا ہے. مقصد صرف یہی ہے کہ یہ لوگ جہالت سے نکل کر صراط مستقیم کو اختیار کریں، شرک کو چھوڑ دیں، جو در در کے پجاری ان کو اللہ کی توحید کی سمجھ آ جائے اور وہ اسی کی عبادت کریں، نہ کہ سورج کی، چاند کی، ستاروں کی یا اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت یا دیگر حجر ہیں، شجر ہیں اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب شرک ہے جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ قوم سمود کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر وہ ایک قصہ بھی ہے کہ انہوں نے اونٹنے کی اونچے جو ہیں وہ کاٹ دی، تو اللہ رب العزت نے ان پر اپنا غضب نازل کیا اور وہ آپس میں دو گروہ بن گئے، ایک مومنوں کا تھا اور ایک ان میں سے کافروں کا، وہ آپس میں لڑائی جھگڑا ان کا شروع ہو گیا. اب حیرانی کی بات ہے کہ جو شرک میں مبتلا تھے ہدایت یافتہ لوگوں کو کوسنے لگے کہ تم غلط ہو، ہم حق پر ہیں، اور ڈٹائی کے ساتھ وہ باطل کی پوجا پاٹ کرنے لگے، باطل کو فروغ دینے لگے. تو حتیٰ کہ یہاں تک بھی انہوں نے کہا حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، انہوں نے کہا کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا. یہی باتیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء اور رسول کو کہی، بلکہ الٹا نبیوں کو اور رسولوں کو اور اللہ رب العزت کی طرف سے جتنے بھی پیغام رساں گئے ان کو کہا گیا کہ تمہاری وجہ سے نحوست نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تم شگون لیتے ہو نا، بد شگونی لیتے ہو کہ نعوذ باللہ نبیوں کی وجہ سے، رسولوں کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑ رہے ہیں، یہ تمہاری اپنی کرتوتیں ہیں. یہ قضاء و قدر اور یہ اختیارات اور یہ فیصلے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. یہ نبیوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. جو تمہارے مقدر میں اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا الی ثمود ثمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالحہ حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا. اس مقصد کے لیے ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ رب العزت کی. فَإِذَا پھر ناگہاں ہم دو فریقان، دو فریق تھے، وہ آپس میں دو فریق بن گئے، وہ آپس میں دو گروہ بن گئے، یختصمون جو باہم جھگڑ رہے تھے. قال حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم لیما کیوں تستعجلون تم جلدی کرتے ہو بالسیئہ برائی کی، یعنی یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے اگر ہم جھوٹے ہیں. تو قبل الحسنہ پہلے برائی کو کیوں طلب کرتے ہو، قبل الحسنہ پہلے بھلائی سے، بھلائی سے پہلے تم برائی کو کیوں طلب کرتے ہو. تم اللہ رب العزت کی رحمت کو کیوں نہیں طلب کرتے، تم صراط مستقیم کو کیوں نہیں اختیار کرتے. لولا تستغفرون اللہ کیوں نہیں تم بخشش مانگتے اللہ رب العزت سے، لعلکم ترحمون
تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ قالوا طیرنا، انہوں نے کہا ہم نے بدشگونی لی ہے۔ اب وہ آگے سے الٹا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے بدشگونی لی ہے بیکا تیرے ساتھ۔ حضرت صالح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تیری نحوست کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ بدشگونی لی جا رہی ہے، کہ ہمارے جو معاملات بگڑ رہے ہیں یہ تمہاری وجہ سے، نعوذ باللہ۔ باقی من معاک، اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ ہیں، آپ بھی غلط ہیں نعوذ باللہ، اور جو آپ کے اپنا وزیر بشیر اور آپ کے ماننے والے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ آپ کی اور آپ کے احباب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور تم نعوذ باللہ غلط ہو، تمہاری وجہ سے قال، انہوں نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا طائرکم، تمہاری بدشگونی عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، یہ تمہارے فیصلے اور تمہاری قضاء و قدر یہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، ہمارے ساتھ کچھ چیزیں نہیں لٹکی ہوئی کہ ہماری وجہ سے ایسے ہو ہے۔ جو اللہ نے لکھا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس نے کیا گزرنا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ بل انتم، بلکہ تم قوم تفتنون، ایسے لوگ جو آزمائش میں فتنے میں مبتلا کیے گئے۔ وما علیہم